السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے شاہ ایمرک نے اعلیٰ اختیارات کے حامل ایک مجلس مشاورت طلب کی، جس میں مصر میں بدلتے ہوئے حالات اور عیسائی افواج کے کردار کے حوالے سے بحث کی گئی۔ سرکردہ نائٹ اور سردار ہتھے سے اکڑتے دکھائی دیتے تھے۔ شاہ ایمرک نے ان کا غصہ رفع کرنے کے لیے کہا، ہم مصر پر اپنا مکمل تسلط قائم کر چکے ہیں۔ قاہرہ میں ہم نے اپنا ایک سیاسی نمائندہ نامزد کر دیا ہے۔ شہر پناہ کے دروازے ہمارے لشکروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ قاہرہ کے اندر اور باہر ہماری فوج تعینات ہے۔ اس تسلط کو مضبوط بنانے کے بعد ہم اپنی شمالی سرحدوں کے دفاع کو مضبوط بنائیں گے۔ سلطان دمشق ہمارے سروں پر خطرے کی تلوار بن کر لٹک رہا ہے۔ اس کی فوجی طاقت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس پر قدغن لگانے کے لیے ہمیں اس سے دو ہاتھ کرنا پڑیں گے۔ ایک سردار کچھ زیادہ ہی نالاں دکھائی دیتا تھا، وہ فی الفور پھٹ پڑا۔ شاہ معظم شمالی سرحد کے دفاع کو مضبوط کرنے کی جانب توجہ دے رہے ہیں، لیکن وہ جنوب کی جانب سے سر اٹھانے والے خطرے کا ادراک کرنے میں پشو پیش سے کام لے رہے ہیں۔ نیا معاہدہ اگرچہ خوش آئند ہے، لیکن اس معاہدے میں ابن الوقت وزیر اعظم ملک شاور کی منافقت کا کوئی حل تجویز نہیں کیا گیا، جو اپنی منافقت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایک جانب تو ہمیں الو بناتا ہے اور دوسری جانب سلطان دمشق سے جوڑ توڑ کرتا ہے۔ شاہ یروشلم کو اپنے اس منہ پھٹ سردار کا رویہ بے حد گراں گزرا۔ اس نے جواب میں سخت رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہم حیران ہیں کہ ہمارے جانثار سردار احمق اور لالچی شخص سے اس قدر خائف کیوں ہیں۔ اگرچہ ملک شاور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر برقرار رہنے کا متوالہ ہے، لیکن وہ اب ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے۔ اس کے تمام اختیارات چھین کر اسے بے بس کر دیا گیا۔ مصر اس وقت مکمل طور پر ہماری مٹھی میں بند ہے۔ سرداروں نے باغیانہ رویے کو بھانپتے ہوئے حیف آگے بڑھا۔ اس نے بیج بجاؤ کروانے کے لیے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اگر شاہ یروشلم کا بیان بھی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن فوج کے سرداروں کی تشویش بھی باجا ہے۔ وہ مصری وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شاہ یروشلم اور جانثار سردار دونوں ہی مصر پر اپنی مضبوط گرفت کے خواہاں ہیں، تاکہ مستقبل میں کوئی خطرہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کی ایک بہتر تجویز یہ پیش کی جاتی ہے، ملک شاور کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا جائے۔ ایک اور سردار ہر طرف انداز میں گویا ہوا، حیف نے مسئلے کو درست حال پیش کیا ہے۔ مصر کے لیے ہم نے خون بہایا۔ مصر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے، جس کا فوری حل ضروری ہے۔ شاہ ایمرک کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہمارے جانثار سردار مصر پر کس قبضے کی بات کرتے ہیں۔ قاہرہ اور فساست میں ہماری فوج پڑاؤ ڈالے بیٹھی ہیں۔ شہر پناہ ہماری فوج کی تحمیل میں ہے۔ ہمارے سیاسی نمائندے کی مرضی کے بغیر ملک شاور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا قبضے سے اور کیا مراد لی جا سکتی۔ ایبف سرداروں کے خیالات سے مکمل طور پر آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا اگر شاہ یروشلم نے ان کے خیالات کو پذیرائی نہ بخشی تو حالات مخدوش ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس نے ایک مرتبہ پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، شاہ معظم ہمارے جانثار سردار مصر کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، لہذا وہ اب مصر پر اس قسم کے قبضے کے خواہاں ہیں جس میں مصر کی کسی بھی ہستی کا کوئی کردار نہ ہو۔ شاہ ایمرک نے تیش کے عالم میں کہا، ہم اپنے سرداروں کی اس خواہش کی بھی تکمیل کر دیں گے۔ لیکن شاہ ایمرک کی یہ تدبیر بھی کارگر ثابت ہوئی۔ ایک سردار واشگاف الفاظ میں گویا ہوا، شاہ معظم ہم نے ہمیشہ تلوار کے سائے تلے حکمرانی کی ہے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ مصر کو بھی بزرگ اور شمشیر فتح کر کے اس پر اپنا تسلط قائم کریں۔ اہل مصر کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ شاہ یروشلم کے غلام ہونے کے ناطے غلاموں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ شاہ یروشلم نے اپنے سرداروں کی ہٹ درمی کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور تھا۔ وہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اس امر پر مجبور تھا کہ ایک افریب بن کر اہل مصر پر ٹوٹ پڑے اور بلائے ناگہانی سے ہمکنار کر دے۔ واضح ہے کہ یروشلم میں یہ فیصلہ اس وقت منظر عام پر آیا جبکہ شرکو و شاہ یروشلم کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو کم و بیش 6 ماہ بیت چکے تھے۔
اس عرصے کے دوران عیسائیوں نے اہل مصر کو خوب رگیدا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ شہر پناہ کے دروازوں پر عیسائی لشکر تعینات تھے۔ وہ ہر آنے جانے والے کو اس قدر زج کرتے وہ مجبوراً انہیں رشوت تھما کر اپنی خلاصی کرواتا۔ اس طرح عیسائی لشکر مصری شہریوں سے جیب بھر کر رشوت بٹورتے۔ یہاں پر رشوت کا بول بالا تھا تو قاہرہ میں تعینات لشکر نے شہر میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دی۔ وہ جس دکان سے جو جی چاہتا اٹھا لیتا اور چلتے بنتے۔ عیسائیوں کی ان کارروائیوں کی وجہ سے اہل مصر چند ہی دنوں کے اندر اندر چیخ اٹھے اور سراپا احتجاج بن گئے۔ دارالوزارت فریادوں کا گھر بن گیا۔ وہاں پر ہر وقت فریادیوں کا ایک ہجوم موجود رہتا۔ عیسائی لشکروں کی ان ناجائز کارروائیوں سے اگرچہ ملک شاور تو واقف تھا، لیکن اس کی اطلاع فاطمی خلیفہ کے کسرِ خلافت تک جا پہنچی۔ اگرچہ خلیفہ کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہی وہ عوام کی ہمدردی میں مطلع تھا، لیکن چونکہ عیسائیوں اور مصریوں کے درمیان اس معاہدے کی تصدیق خلیفہ نے بذات خود کی تھی، اس لیے وہ عوام کے ان اضافی مسائل کا ذمہ دار براہ راست اپنے آپ کو تصور کرتا تھا۔ لہذا اس نے ملک شاور کو کسرِ خلافت میں طلبی کی اور اس کی سخت سرزش کی۔ ملک شاور فریاد لے کر عیسائی نمائندے کے پاس گیا اور دہائی دی، لیکن بے سود۔ اس نے ملک شاور کا مسئلہ حل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ملک شاور نے ہوش کے ناخن لیے۔ اس نے اپنے اقتدار کی خاطر پورے مصر کو داؤ پر لگا دیا تھا اور پورا مصر بد امنی اور ہلچل کا شکار تھا۔ جگہ جگہ لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور لڑائی مار کٹائی جاری تھی۔ اہل مصر باغی ہو چکے تھے اور انہوں نے عیسائی فوجیوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ یہ وہ حالات تھے جن کے پیش نظر عیسائی سردار امراء شاہ یروشلم پر زور دے رہے تھے کہ وہ تلوار کے زور پر مصر پر اپنا مکمل قبضہ قائم کریں، اور شاہ یروشلم ان کے مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مصر اب افواہوں کا گڑھ بن چکا تھا۔ ایک افواہ یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ ملک شاور نے سلطان دمشق سے مدد کی درخواست کی تھی اور اس کا ساتھ باہمی رابطے میں تھا، اور بہت جلد دمشقی لشکر دمشق کی جانب اپنی پیش قدمی کا آغاز کر دے گا۔ جب یہ افواہ ملک شاور کے ساتھ زیر بحث لائی گئی تاکہ وہ اس کی تصدیق یا تردید کر سکے، تو اس نے افواہ کی تردید کرتے ہوئے شگاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ اگرچہ یہ حقیقت تھی، اس نے اپنا ایک سفارتی وفد شرکوں کے پاس بھیجا تھا کو دمشقی فوج کو مصر آنے کی درخواست کی تھی، لیکن شرکوں نے سلطان دمشق کے حکم کے مطابق ملک شاور کی حمایت میں لشکر بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایک اور افواہ بھی گردش کر رہی تھی کہ فاطمی خلیفہ آزد نے بھی سلطان دمشق کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں اس نے مدد کی درخواست کی تھی، لیکن سلطان نے اس درخواست پر کوئی کارروائی نہ کی تھی اور معاملہ زیر التوا رکھا تھا۔ اگرچہ ایک لحاظ سے مصر پر عیسائی تسلط قائم ہو چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم نے بالآخر یہی فیصلہ کر لیا، آئے دن کے فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فساد کی جڑ مصر کا ہی قلعہ کماں کر دیا جائے اور اس زرخیز علاقے کو یروشلم کی سلطنت میں ضم کر دیا جائے۔ شاہ یروشلم کے ذہن میں برکیف یہ خدشہ موجود تھا، اگر یروشلم مصر پر قبضہ جما لیتا ہے تو اس کی اس کارروائی کے خلاف سلطان دمشق ضرور بضرور اپنے رد عمل کا اظہار کرے گا اور مصر کو عیسائی تسلط سے بچانے کے لیے اپنا لشکر مصر روانہ کرے گا۔ اس نے اس خدشے کو سدباب کے لیے فیصلہ کیا کہ مصر کو اس قدر بھیانک حملے کا نشانہ بنایا جائے اور ایسی تباہی و بربادی کو آواز دی جائے کہ لوگ اس قدر ہراساں ہو جائیں اور دمشق سے آس لگانے کے بجائے شاہ یروشلم کو مطیع ہو کر اسے اپنا حکمران تسلیم کر لیں۔ ملک شاور نے جس مصر کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا اور وہ اب بھی منافقت کا کھیل کھیل رہا تھا، ایک جانب تو وہ شاہ یروشلم ایمرک کے ساتھ رابطے میں تھا اور دوسری جانب وہ اپنے قاصد مسلسل دمشق روانہ کر رہا تھا۔ وہ شرکو سلطان دمشق کو مسلسل یہی یقین دہانی کروانے میں مصروف تھا، اگر مصر کی فوجی مدد نہ کی گئی تو مصر پر عیسائی تسلط قائم ہو جائے گا اور مصر شاہ یروشلم کی جھولی میں جا گرے گا۔ لیکن ملک شاور اپنی بدعہدی اور احسان فرموشی کی بدولت اپنا اعتماد کھو چکا تھا
لہذا شیرکو اور سلطان دمشق دونوں اس کی مدد کرنے کے خواہاں نہ تھے۔ اگرچہ ملک شاور کی یاد دہانی مبنی بر حقیقت تھی، لیکن شیرکو اور سلطان دمشق اس کو اس قدر بے وقت اور بے ضمیر گردانتے تھے، اس کی کسی بات کو سننے کے آمادہ ہی نہ تھے۔ لہذا 3 نومبر کو وہ آتش فشاں پھٹ پڑا، جس کا لاوا اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ شاہ یروشلم تو مصر کو روننے کے لیے تیار ہی تھا، لیکن اس کے فوجی سردار عمرا اس سے بھی بڑھ کر انتہا پسند تھے۔ شاہ ایمرک نے مصر کو اس قدر شدید حملے کا نشانہ بنایا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ اس کا لشکر بلیس میں داخل ہوا، لیکن اس کا مدِ نظر بلیس کو فتح کرنا ہرگز نہیں تھا، بلکہ دنیا کے نقشے سے اس کا نام و نشان مٹانا تھا۔ قتل و غارت عیسائیوں کی اولین ترجیح تھی۔ عیسائیوں نے بلیس میں گھسنے کے فوراً بعد وہاں پر لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ وہاں پر اس قدر قتل عام کیا گیا، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں اور بیماروں کا کوئی لحاظ نہ کیا گیا، انہیں بے دریغ تیغ کر دیا گیا۔ شہر میں خون کی ندیاں بہنے لگیں اور لاشوں کے انبار لگ گئے۔ بلیس کے شہری اس غارت گری سے اس قدر پریشان ہوئے، جدھر کسی کے سینگ سمائے وہ ادھر ہی بھاگ نکلا۔ نفسا نفسی قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی تھی، کسی بھی ذی روح دوسرے کی خبر نہ تھی۔ بلیس کی تباہی، بربادی اور اس کے شہریوں کے قتل عام کی اطلاع جب قاہرہ اور دیگر شہروں میں موصول ہوئی تو وہاں قیامت برپا ہوئی۔ عیسائیوں کے اس قدر وحشیانہ ظلم کے خلاف مصر میں سخت رد عمل دیکھنے میں آیا۔ مصری اب تک یروشلم سے آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن اب ان کی آس امید دمشق سے وابستہ ہو گئی۔ لوگ سڑکوں اور گلیوں پر دہائی دیتے پھرتے تھے، شیرکو سے مدد کی درخواست کرو، وہی ہمیں ان ظالموں عیسائی درندوں سے بچا سکتا ہے۔ افسوس دمشق مصر سے ایک طویل فاصلے پر واقع تھا۔ مزید برآں مصریوں کے وزیر اعظم ملک شاور نے شیرکو اور سلطان دمشق کے ساتھ کون سی نیکی کی تھی؟ وہ اہل مصر کی داد رسی کے لیے قدم اٹھائے۔ بلیس میں شہریوں کے قتل عام کی اطلاع دمشق بھی پہنچ چکی۔ یہ اطلاع سننے کے بعد ہر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، ہر آنکھ سے آنسو رواں تھے۔ دمشق کے دربار میں روزانہ بلیس کا سانحہ زیر بحث لایا جاتا اور حاضرین غم و غصے کا تصویر بنتے اور حاضرین غم و غیاس کی تصویر بن جاتے۔ سلطان دمشق کو اپنے درباریوں کے جذبات کا احساس تھا اور وہ ان کے غم میں برابر کا شریک تھا، لیکن اہل مصر نے ان کے لشکروں کے ساتھ 2 مرتبہ جو ناروا سلوک کیا تھا، ان کا وہ رویہ اسے کسی فیصلے تک نہ پہنچنے دیتا تھا اور وہ ہنوز کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ مصر خیالات دن بدن مخدوش ہوتے چلے جا رہے تھے۔ بلیس کے مقام پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل و غارت کے نتیجے میں مصری فوج نے بھی اپنی مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور وہ بڑے زور و شور کے ساتھ اپنی پوری تندیل سے مادر وطن کے دفاع کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ عیسائی بلیس پر اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد اب قاہرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کا لشکر بڑی تیزی کے ساتھ قاہرہ کی جانب رواں دواں تھا۔ ملک شاور ابھی تک مفاد پرستی کی لعنت سے چھٹکارا نہیں پا سکا، اگرچہ اس نے قاہرہ کے دفاع کے لیے اپنی بساط کے مطابق تیاری کر لی تھی، لیکن اس کا اپنا مفاد اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ لہذا اس نے ایک اور سفارتی وفد شاہ یروشلم ایمرک کے پاس روانہ کیا۔ اس سفارتی وفد نے یروشلم کے ساتھ صلح کے مذاکرات میں مصروف تھا۔ اس دوران ملک شاور کے حکم کے تحت فساطت کو نظر آتش کر دیا گیا، جسے 300 برس تک مصر کا دارالخلافہ رہنے کا شرف حاصل رہا۔ اس دور میں یہ قاہرہ کے ایک نواحی شہر کی حیثیت کا حامل تھا۔ یہ ایک گنجان آباد شہر تھا۔ ملک شاور نے ایک عجیب و غریب حکمت عملی اپنائی اور 12 نومبر 1168 کو حکم دیا کہ اس شہر کو نظر آتش کر دیا جائے تاکہ دشمن کو پناہ میسر نہ آ سکے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس شہر کو نظر آتش کرنے کے لیے تیل کے 20,000 ڈرم اور 10,000 مشلیں بروکار لائی گئیں۔ اس عمل درآمد کے نتیجے میں ایک ایسی آگ دیکھنے میں آئی جو تقریباً 2 ماہ تک پورے آب و تاب کے ساتھ بھڑکتی رہی۔
اور اس آگ نے علاقے میں قیامت صغریٰ برپا کر دی۔ واضح رہے اس شہر کو نظر آتش کرنے کا حکم بلیس میں عیسائیوں کے قتل عام کے محض 9 دن بعد کیا گیا۔ اس آتش زدگی کی وجہ سے فساست میں بھی لگ بھگ اتنی ہی اموات ہوئیں جتنی اموات بلیس میں عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام سے ہوئی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے قاہرہ کی جانب بھاگ رہے تھے اور قاہرہ دھوئیں کے سیاہ بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ لوگ نفسا نفسی کی عالم میں تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کریں اور کہاں پناہ لیں۔ دوسری جانب ملک شاور اور شاہ یروشلم میں صلح کے مذاکرات جاری تھے، چونکہ معاہدہ خلیفہ اور شاہ یروشلم کے درمیان طے پایا تھا، لہذا ملک شاور نے خلیفہ کو بھی صلح کے مذاکرات میں شامل کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ کو آمادہ کرنے کے لیے قاضی فاضل عبد الرحیم بسانی کو کسر خلافت میں بھیجا، لیکن خلیفہ نے ملک شاور کی اس کوشش کا کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ فساطت سے اٹھنے والے دھوئیں کے بعد اہل قاہرہ کے لیے وبال جان بن گئے۔ دوسری جانب عیسائی لشکر جو قاہرہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، وہ بھی اس دھوئیں کی وجہ سے بے بس ہو کر قاہرہ سے کس قدر پیچھے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بالآخر ملک شاور کی کوششیں رنگ لائیں اور اس نے 10 لاکھ اشرفیوں کے عوض شاہ یروشلم کو قائل کر ہی لیا۔ وہ قاہرہ کو اپنے حملے کا نشانہ نہ بنائے۔ اس میں سے 5 لاکھ اشرفیاں تو ملک شاور نے فی الفور شاہ یروشلم کو ادا کر دی اور بقایا رقم کی ادائیگی کے لیے اس سے مہلت مانگ لی، لیکن شاہ یروشلم ملک شاور پر اعتماد نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے ملک شاور کو مطلع کیا کہ وہ بقایا رقم کی ادائیگی تک قاہرہ کی جان نہیں چھوڑے گا، وہ قاہرہ کے قرب و جوار میں ہی اپنے لشکر کا مقیم رہے گا۔ لہذا 5 لاکھ اشرفیوں کی ادائیگی کے باوجود بھی عیسائی لشکر قاہرہ کے قرب و جوار میں مقیم رہا اور بقایا 5 لاکھ اشرفیوں کی وصولی کا منتظر رہا۔ فساست کی بابت گزشتہ صفحات پر بیان کیا جا چکا ہے، لیکن قارئین کرام کی یاد دہانی اور اس شہر کی اہمیت کے پیش نظر دوبارہ زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان سپہ سالار عمر بن عاص نے بابلون کو تسخیر کرنے کے بعد اسکندریہ کو تسخیر کرنے کا قصد کیا، اور جب اسکندریہ پر یلغار کرنے کے لیے روانگی کا لمحہ قریب آیا تو خیمے اکھاڑنے کا کام کا آغاز ہوا۔ ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ جب اس کی اطلاع اسلامی سپہ سالار کو دی گئی تو انہوں نے حکم دیا اس خیمے کو جوں کا توں ہی رہنے دیا جائے۔ جب لشکر اسلامی اسکندریہ سے واپس آیا تو ان انڈوں میں بچے نکل آئے تھے۔ لشکر اسلامی کے سپہ سالار نے اس واقعے کی رویداد دربار خلافت میں تحریری شکل میں ارسال کر دی، جس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو حکم دیا کہ اس مقام پر ایک نیا شہر بسانے کا اہتمام کیا جائے اور اس کا نام فساطت رکھا جائے۔ واضح رہے عربی میں خیمے کو فساطت کہتے ہیں۔ چنانچہ عمر بن عاص نے خلیفہ دوم کے حکم پر اس جگہ ایک ایسا شہر بسایا، اس کا نام فساطت رکھا گیا، ٹھیک اسی مقام پر جہاں پر وہ خیمہ نصب تھا جس میں کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ ایک وسیع و عریض مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد عمر کا نام دیا گیا۔ واضح رہے فساطت کو نظر آتش کرنے کی وجہ سے مسجد عمر بھی اس آتش زدگی کی زد میں آ گئی اور یہ بھی قرار واقعی نقصان سے دوچار ہوئی۔ اس کے بعد جب اس شہر کی تباہی بربادی کی اطلاع دربار دمشق پہنچی تو درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا، اس صدمے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ وہ اس امر پر کف افسوس مر رہے تھے کہ اس شہر کو نظر آتش کرنے کا حکم اس شخص نے دیا تھا جو خود کو مسلمان کہتا تھا اور مصر کے وزارت عظمیٰ جیسے جلیل القدر عہدے پر فائز تھا۔ اگرچہ فاطمی خلیفہ آزد نے ملکی سیاست میں دخل اندازی کرنے سے ہمیشہ گریز ہی کیا تھا، ملکی حالات میں اس کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب اس کے علم میں آ چکا تھا یا پھر اس کے علم میں لایا جا چکا تھا کہ ملک شاور کو محض اپنا مفاد عزیز تھا اور وہ اپنے مفاد کے حصول کی خاطر کچھ بھی کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر مصر کو عیسائیوں کے پاس گروی رکھ رہا ہے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.